آپ لوگ بھی لگے خوشی نا، جس کو انعام ملا تو اس کے چاہنے والوں کو خوشی ہوگی نا۔ یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ انعام ملا اور سب غمزدہ ہو گئے؟ اور غم بھی صاحب عجیب ٹپیکل قسم کا ہے۔ غم بھی ایسا نہیں کہ واقعی غم ہو، سارا غم نمونہ، نمائش، تماشا۔ غم کیسا ہوتا ہے؟ یہ غم تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ابا کا انتقال ہو تو اس کی اولاد سے پوچھو کیا حال ہوتا ہے، اس کی بیوی سے پوچھو کیا حال ہے شوہر کے انتقال پر، ان بچوں سے پوچھو اماں کے انتقال پر، اس ماں سے پوچھو بیٹے کے انتقال پر۔ غم تو یہ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف شہادت ہے، وہ امتیاز ہے، ایک طرف غم ہے، اس کی بھی لمٹ ہے۔ اب یہ دونوں میں نہیں ہے تو کہاں شمار ہوں گا؟ تماشا۔ جس باپ کا 6 مہینے کا بچہ نارمل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے تو اس باپ کو کتنا غم ہوتا ہے۔ اور اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والوں کے سامنے کیا کیفیت ہوتی ہے غم کی؟ ایک تو اس باپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں میں اپنے بچے کا جنازہ لیے ہوئے ہیں کہ جس باپ کے 2 نرینہ بچے لڑکے پہلے انتقال کر گئے ہوں، اب بتاؤ اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی جب اس کا تیسرے بچے کا جنازہ اس کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ بڑی سختی جب جنازہ ہاتھ میں ہو اور تانے دینے والے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تو ایسا جادو کیا ہے کہ کوئی لڑکا بچے گا ہی نہیں، تو اور تلخی بڑھ جاتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے ساتھ معجزات حق ہیں، اور پھر آزمائش اتنی سخت کہ بھرا مجمع کہہ رہا ہے کہ یہ جادو کیا گیا ہے کہ جڑ ختم۔ اب اس غم کے پہاڑ کو لے کر خود جائیں اور جنت البقیع میں قبر کھودی گئی ہو اور اپنے بچے کو لٹا رہے ہوں اور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوئے کہیں ابراہیم جا تو رہے ہو لیکن بہت غم دے کر جا رہے ہو۔ غم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک غم تو یہ ہے منانے کا، اور ایک غم کہ وہ کیفیت دیکھ کر صحابہ پر کہ صحابہ کو کیسا غم تھا۔ لیکن صحابہ کیا تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرنے والے اللہ کی، اس کے رسول کی۔ کہ ہم تو فرما برداری پر ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی غم کا اسپیشل کوئی ڈیمو نہیں دکھائیں گے کہ اسپیشل غم کے لیے کچھ نئی چیزیں لاؤ۔ کیا کرو؟ ڈھول پیٹو، وہ بڑی زور سے پیٹو، لگے غم ہے۔ یہ پہلا غم ہوگا مارکیٹ میں جس میں ڈھول بجتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی غم میں کسی کے ابا کے انتقال پہ کوئی ڈھول بجوائے، بلوائے ان کو ڈھول بجانے والوں کو، آؤ آج تمہیں ڈھول بجانا ہے؟ میں صاف بات کہہ رہا ہوں، اس لیے اس کو سمجھا کے وضاحت سے، کوئی بھی صحیح قلوب رکھنے والا اور صحیح دماغ رکھنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کہ ڈھول بجائے جائے، اور پھر اتنے پر بس نہیں بلکہ اس کے جنازے کی ایک شکل بنائی جائے نمونے کے طور پر، اور پھر اس کو لے کے پھرا جائے سارے چوراہوں پر ہر سال۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو اور اس کے بیٹے کے انتقال والے دن ہر سال اسی دن اس کے بچے کا جنازہ بنا کر نقلی شکل دے کر اس کے گھر کے سامنے سے بار بار نکالو ڈھول بجا کر، باپ کب تک برداشت کرے گا؟ نکلتی ہے کہیں گنجائش؟ پھر کہاں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ نبی کے بیٹے کے انتقال پر صحابہ نے کچھ نہیں کیا ایسا۔
اور چلو یہ ایک انتقال تھا فطرتی کہ فطری طور پر ہوا، پھر ایک شہادت کا، چلو یہ بڑا غم کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ اسد اللہ، اللہ کا شیر، شہادت کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور کیسی شہادت کہ اسلام میں ایسی شہادت تو کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے ان کا لقب ہی کیا ہے؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار. حضرت حمزہ کا مقام، شہادت بھی کیسی کہ شیر کی طرح لڑنے والے، کہ احد کا سارا منظر بدل دیا. لیکن ہندا نے وحشی کو اتنی رقم دینے کا وعدہ کر کے ٹارگٹ بنایا کہ حمزہ کو کہ نشان لگا کر نیزہ مارا ہے سینے کے آر پار. یہ نبی کے سامنے ہو رہا ہے. اتنے پر بس نہیں کہ اب جب شہید ہو کر زمین پر تو کہا وحشی سے کہ سینہ چاک کرو، پیٹ کے پاس سے پھاڑو. سارا سینہ کھلوا دیا کہ کلیجہ نکالو، دل. کیوں؟ اس کا دل شیر کا دل تھا، اور حمزہ کہ حمزہ کا وہ مقام ہے جو شیر کا شکار کرتا تھا. ان سے زیادہ زبردست قوت والا کوئی نہیں تھا. شیر کا دل ہے، نکالو باہر. اور ہندا کو دیکھو کہ کیا ظلم اور بربریت پر اتارو تھی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا ہے، فتح مکہ کے بعد. ہندا نے سینہ نکلوا کر سب کے سامنے کھڑے ہو کر چبایا، اور اللہ کے رسول اور صحابہ دیکھ رہے تھے. جبکہ اللہ کے رسول خود زخمی تھے. اس حال میں سینہ چبایا گیا، خون خود نکلوایا اور یوں ہاتھوں میں لیا ہندا نے، اور یوں اچھالا آسمان کی طرف کہ آج میں نے اپنے خاندان کا بدلہ لے لیا. یہ شہادت نبی کے سامنے ہے. اتنے پر بس نہیں، پھر کیا کہا؟ ناک کان کاٹو ذرا وحشی. حضرت حمزہ کے ناک بھی کاٹی گئی ہے، کان بھی کاٹے گئے ہیں، ایک دھاگے میں پرویا گیا. ہندا نے اپنے گلے میں اس کو ٹانگا. یہ سب سے بڑے فخر کی بات تھی اس کے لیے. پھر کہا اتنے پر بس نہیں، کھوپڑی توڑ کر نکالو الگ. آپ کا سر توڑا گیا، الگ کیا گیا. کہا شراب لاؤ، شراب لائی گئی. آپ نے کھوپڑی میں شراب بھری. یہ ہندا کا حال ہے. اور شراب کو سب کے سامنے کھڑے ہو کر کھوپڑی میں پیا ہے. یہ شہادت کس کے سامنے ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لاش کو مسلح کروایا، اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اتنی شدت کی شہادت نبی کے سامنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لاش مبارک کو اڑوایا. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے اسی احد کے میدان میں، بالکل احد پہاڑ کے درمیان میں، اسی جگہ آپ کو دفن کرایا، جنازے کی نماز پڑھا کر. شہید تھے، لیکن آپ نے کسی نوحہ کرنے والے کو نہیں بلایا، آپ نے کسی سینہ پیٹنے والوں کو نہیں بلایا، آپ نے کسی ڈھول بجانے والے کو نہیں بلایا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ شہادت کا طریقہ میں بتاتا ہوں تم کو تاکہ رہتی قیامت تک یہ طریقہ رائج ہو جائے. آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے کہ چچا چلے گئے آج، جو سب سے زیادہ مضبوط تھے، ایک دیوار کی طرح کھڑے تھے آپ کی معاونت کے لیے، لیکن آپ نے اس پر کوئی غم دکھایا. غم زدہ تھے، لیکن غم کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرایا. یہ شہادت تو نبی کے سامنے. تو ہمیں جو طریقہ وہاں سے ملا کہ شہادت کی موت ہو یا فطری موت ہو، لیکن طریقہ اسوہ آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ. اس سے ہٹ کر ہم کسی کا طریقہ نہیں لیں گے. کیوں؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ غم کا طریقہ نبی سے سیکھو، خوشی کا طریقہ نبی سے سیکھو، غم کا طریقہ صحابہ سے سیکھو، خوشی کا طریقہ صحابہ سے سیکھو۔ اور صحابہ تو خوش ہوتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا اور زخمی ہو گئے بالکل شہادت کے قریب، تو کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ شہید تو کامیاب ہے، اب اس میں ناکامی کا ڈھونگ کیوں کریں ہم؟ ایک صحابی بتا دو جس کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو شہادت کا، ایک صحابی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، وہ کھاتے کھاتے پھینک دیا۔ وہ دودھ پی رہے ہیں، پیتے پیتے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آخری غذا دودھ ہوگی۔ وہ احد کے باہر کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شہادت کے لیے قدم بڑھاتے تھے۔ یہ کون سا منظر ہے شہادت پہ غم کرنے کا؟ آج تک یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان اتنے تذبذب میں ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ ہمارے علماء کہتے ہیں غم مت مناؤ، ادھر والے کہتے ہیں خوب غم مناؤ، جائیں تو جائیں کہاں؟ کنفیوژن کہ صاحب کیا کریں کہ غم منانا ہے تو حضرت حمزہ پہلے، پھر اس سے پہلے حضرت علی مناؤ غم۔ کہ کب ہوا حضرت علی کی شہادت کا واقعہ؟ 22 رمضان، اور 22 رمضان کو شہادت، اور 8 دن کے بعد عید۔ غم مناتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں؟ ابا کی شہادت پہ غم ہے کہ نہیں ہے؟ اصل تو حضرت علی ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے جو اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے، پورا سسٹم۔ میں صاف کہتا ہوں بات، پوری تحقیق کی اس پر، پورا ایک سسٹم ہے۔ ابا کا مقام تو سب سے اونچا ہوا نا پھر اولاد کا، کہ حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہے، تو غم کس کا منانا چاہیے تھا سب سے پہلے؟ حضرت علی کا۔ اور حضرت علی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 22 رمضان۔ اب 22 رمضان کی شہادت ہے اور 8 دن کے بعد عید ہے۔ عید تو سب منا رہے ہیں، کالے کپڑے والے بھی اور سفید کپڑے والے بھی۔ میں نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ تو ان کی شہادت پہلے ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حسن ہیں، ان کو زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، کوئی غم نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت حسین ہیں، بس جھنڈا بلند ہو گیا۔ مدعا چاہیے تھا۔ کہ حضرت حمزہ کا غم کیوں نہیں منایا ان کی شہادت کا؟ کوئی دن طے نہیں ہے، کوئی تاریخ بیان نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں۔ نہ آپ نے کبھی سبیل لگی دیکھی ہوگی، نہ کوئی جلوس دیکھا ہوگا کہ آج حضرت حمزہ کی شہادت کا دن۔ کیا ادھر سے شروع ہوا؟ اور کتنے سال بعد شروع ہوا یہ آپ کو وضاحت سے بتا دوں۔ اللہ کے رسول کا دور گزرا، خلفائے راشدین کا دور 30 سال کا گزرا، امیر معاویہ کا دور گزرا، اموی خلیفہ کا دور گزر گیا، بنو عباس کا دور گزر گیا۔ 300 سال کے بعد رواج میں آیا ہے یہ کام۔ کتنے سال کے بعد؟ 300 سال۔ کیوں 300 سال تک غم نہیں تھا؟ بڑے سالوں کے بعد غم امڑا ہے اندر سے، 300 سال لگ گئے، اور وہ بھی ایک شکل دے کر کہ مسلمانوں میں تفریق کرانے کا طریقہ یہی ہے۔